बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ हैं जनाब एहतशाम अली अब्बासी साहब और अरफा फ़िरोज़ साहब। ये आज दोनों जर्नलिस्ट इसलिए मेरे साथ हैं कि ये अडियाला में साइफ़र केस की समाअत के दौरान मौजूद थे। कमरे अदालत में क्या हुआ, माहौल कैसा था, वहाँ पर गुफ्तगू क्या हुई, अदालती कार्रवाई क्या हुई, सब कुछ आ रहा है मीडिया पर। तो मैंने सोचा कि इन दोनों दोस्तों से ज़रा पूछ लें। तो सबसे पहले एहतशाम, ज़रा थोड़ा अदालत का माहौल, मैं कानूनी जो मामला थे मैं अरफा से सवाल करूंगा बाद में, लेकिन मुझे ज़रा बताओ कि माहौल कैसा था, क्या था वहाँ पर। खान जब आया तो क्या सीन था, देखा क्या आपने? समी साहब, पहले तो हम आपको ये बताएं कि एक बड़ी मुश्किल से हमारी एंट्री हुई थी। इसमें जय साहब का बड़ा अच्छा पॉजिटिव किरदार था। हम अंदर पहुँचे, अब्बुल हसनात जुल्करनैन, मोहम्मद जुल्करनैन, उनका बड़ा अच्छा उनका किरदार था और वो बड़ी उनकी ख्वाहिश थी कि मीडिया आए और देखे कि अंदर क्या हो रहा है। हम अंदर पहुँचे हैं तो ये देखें, इसलिए कि भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था तो इसलिए वो तो उसी पे अमल दरामद करा रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और वैसे भी उनकी ख्वाहिश थी, अच्छा वैसे भी, क्योंकि यार मीडिया देखे। और ये उस टाइम पे जेल वाली, अगर ये मिट जाती तो वापस बाहर भी नहीं आने देते। खैर हम अंदर पहुंच गए। अंदर जब पहुंचे तो उस वक्त तक जय साहब नहीं बैठे थे, अमला बैठा हुआ था। और अदालत में पता चला कि आम आवाम भी आई हुई है। वो कौन से लोग थे? आम आवाम थी, बस वो तो हमें आप पहचाने किसी वो हमें कहा था आम आवाम है, तो हमने उसने काउंटर क्वेश्चन ही नहीं किया, हम मान गए कि वो आम आवाम ही है। अच्छा, सर जेल के अंदर थे हम, तो ये स्टैम्प का सारा सीन था। अब वो उसके बाद हमने देखा तो अदालत के माहौल था, क्योंकि जो कमरा है वो बड़ा कमरा था, बड़ा हॉल नुमा कमरा था, जैसे सिनेमा होता है इस तरह से बड़ा हॉल था। और वैसे वो स्कूल है उनका, जेल के जो कैदी उनको वहाँ पे इम्तिहान उनके उसी जगह पे होते हैं। उसके बाद हुआ इस तरह से कि जय साहब आगे जब बैठे हैं तो कुछ ही देर बाद जो है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और उसके साथ शाहमूद कुरैशी जो है तशरीफ़ लाए। और उस तरफ हमने जो देखा, जो क्योंकि हमारे दरमियान यहाँ जितना मेरा आपका से थोड़ा ज़्यादा कर लें, इतना उन्होंने एक वो बनाया था एरिया ताकि हम उस तरफ ना जा सकें। वहाँ पर खान साहब थे और साथ ही उनकी पूरी फैमिली बैठी थी। जैसे खान साहब, बुशरा बेगम बैठी थी और शाहमूद कुरैशी की बेटी जो है वो शहर बानो क्या नाम, वो बैठी थी, उनका बेटा था। सारे वो लोग मौजूद थे। इसमें बड़ी जो है हमने देखा कि वहाँ पे वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। नहीं, लेकिन वो तो खबरें तो मीडिया में ये चली कि इमरान खान साहब की अहलिया और उनकी हमशीरगान में बड़ा झगड़ा है कोई आपस में। कोई ऐसा नज़र आया आपको वहाँ? हमने भी यही सुना था कि इनके आपस के बड़े इख्तलाफात हैं। और वहाँ पे जब कोर्ट में देखा है मैंने, तो वो पहले बातें कर रही थी, फिर उसके बाद सरगोशियाँ। और फिर मैं समी साहब साथ ये भी कहूँगा कि मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के जो भी मैं वो जो वहाँ पे जेन्युइन बात हुई है ना, उससे कोई लगी लिपटी बात मैं आपसे नहीं करूँगा। बिल्कुल हकीकत में मबनी जो बात है, उनके दरमियान में मैंने कोई इख्तलाफात नहीं देखा। वो आपस में शेयर कर रहे थे, बल्कि खान साहब के इर्द गिर्द उनकी बहनें और उनकी बेगम बैठी थी और आपस में जो है वो पहले वैसे बातें कर रहे थे, बाद में उन्होंने सरगोशियाँ भी की। और चेहरा जो है वो बताता है कि कौन किससे नाराज़ है, खुश है। वो बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में थी। अच्छा, उसके साथ हंसी मजाक मुस्कुराहटें भी बिल्कुल। देखी और खान साहब को जब खान साहब की एंट्री हुई ना, तो वो बड़ी मज़े की थी। अच्छा, वो आए बड़े स्टाइल में यूँ, जैसे वो चलते हैं हमेशा। अंदर आए, आके खान साहब बैठ गए। जब अंदर आए ना तो उन्होंने बैठने के साथ ही थोड़ा सा इस तरफ देखा। जब उन्होंने कहा कि जय साहब ने कहा मीडिया मौजूद है, तो एकदम उन्होंने मुड़ के देखा तो मेरे और अरफा में उनकी नज़र पड़ी। पहचान लिया उन्होंने। और पहचान लिया, क्योंकि आपको पता है हम तो उनके पुराने बेली हैं अदालतों के। फिर वो एकदम खुश हो गए। और फिर खान साहब ने वहाँ से एक बंदा भेजा जो हमारे करीब आके, उसने कहा कि आपने जाना नहीं है। खान साहब कह रहे हैं मैंने आपसे बात करनी है। ठीक है। उसके बाद जो है केस की प्रोसीडिंग शुरू हुई। अब केस की प्रोसीडिंग बेहतर है कि आप अरफा से पूछ लें, पर एंड पे मैं दोबारा जी अरफा आप बताइए कि आज नटशल क्या हुआ। समी साहब, पता है क्या, जो केस की प्रोसीडिंग थी ना, वो इतनी आज मैटर नहीं करती, क्योंकि आज मैटर ये करता था कि जी खान साहब को मीडिया जो वो मीडिया ने देखा और वो कमरा अदालत का जो माहौल था वो अलग ही किस्म का था। अमूमन हम लोग जब वो कचहरी करते रहते हैं, जमानतें लगती हैं, खारिज, ये वो डर थोड़ा सा मुलजिम के होता है उसके चेहरे पर। खान साहब भी आते रहते थे, हाजिरियाँ अपनी लगाते रहते थे। लेकिन आज जो हमने कमरा अदालत का माहौल देखा था वो बिल्कुल ही रिलैक्स था। वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी हम घर में बैठे हुए हैं। खान साहब जब वो भी कभी जाकर रोस्टरम पे खड़े होते थे, कभी आकर अपनी कुर्सी पे बैठे थे, हमारे साथ बात करते थे। उनकी जो हमशीरा थीं वो भी हमारी तरफ देखती थीं, बात करती थीं। और बहुत ही एक लाइट किस्म का जो है हमें माहौल नज़र आया था। और ये चीज़ हमें बहुत एक हैरान कुन भी लगी कि यार इतने टाइम हो गया, इतना एक मुश्किल केस लगा हुआ है, 14 साल की कैद है इसमें, सजाए मौत भी हो सकती है, सजाए मौत भी है, लेकिन फिर भी जो है वो बिल्कुल खान रिलैक्स है, खान साहब कोई परवाह नहीं, रिलैक्स है। और दूसरी जो सबसे अहम बात थी वो था एग्रेसिव मोड। खान साहब को हमें लगा शायद इतने अरसे बाद थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी,
تھوڑا سا جھکاؤ شاید ہو جائے, لیکن وہ ایگریسونیس ان کی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی. ایگریسو وہ اب بھی تھے, ان کی اسٹیٹمنٹ سے جو ہمیں لگ رہا تھا. آج جو کورٹ کی آپ کا کارروائی مطلب ہے کہ کنٹینٹ اسی پر قائم ہے, لہجہ ایگریسو تھا یا آرام سے بات کر رہے تھے؟ لہجہ ایگریسو تھا. ایگریسو آبویسلی وہ ہم سے بات کر رہے تھے, لیکن ان کا جو پیغام تھا وہ کسی اور کے لیے تھا وہ. لیکن جو ایک کہتے ہیں نا کہ شاید جھکاؤ ہو جاتا ہے, وہ چیز ہمیں بالکل بھی نظر نہیں آئی کہ جی. اچھا آج ہوا کیا عدالت میں؟ اب اگلی تاریخ جو ہے 12, آج 12 دسمبر کو جو ہے نقول دے دی گئی, نقول آج فراہم کر دی گئی تھیں. جو پی ٹی آئی کے وکلا تھے انہوں نے آبویسلی اس کے خلاف جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے نہیں کریں گے, کیونکہ یہ جو 1958 کا جو کرمنل لا ہے اس کی امینڈمنٹ جو ہوئی تھی اس کی آپ نے جو ہے وہ جمع نہیں ہوئی کاپی, تو اس لیے ہم لوگ جو ہے اس پہ نہیں کر سکتے. لیکن اس پہ جو قانونی نکات بتائے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکشن, اس طرح کی باتیں جو ہے وہ جج صاحب نے بھی کی تھی ان کے بھی ریمارک سے. تو اب 12 دسمبر کو جو ہے وہ فرد جرم عائد ہوگی اور اسی طرح جو ہے وہ کورٹ پروسیڈنگ ہوگی, صحافیوں کو اندر بلایا جائے گا ہوپ فلی. اچھا وہاں پر سپرنٹینڈنٹ بھی بیٹھے تھے, ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ بھی, سارے حکام بھی موجود تھے, ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ, اس کے علاوہ جو اہلکار ہیں ان کے وکلا کی اچھی تعداد تھی. جیسا کہ ان کا شکوہ ہوتا تھا کہ یار 2 سے 3 4 لوگ نہیں جانے تھے. اچھا پیغام آیا کہ جانا نہیں ہے, تو جب سماعت ختم ہوئی تو وہ جیل والوں نے کہا نہیں کہ نکلو بھائی؟ انہوں نے بڑی کوشش کی. اچھا, کیونکہ ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہو گیا تھا کہ عمران خان نے ان کو روکا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ بات کرے گا. اب انہوں نے ہم تو ڈٹ گئے. اچھا ٹھیک ہے, اور ہم ڈٹ گئے. خان صاحب ایک دم سے سامنے آ گئے. پہلا سوال میں نے کیا, میں نے کہا خان صاحب پہلا سوال تو یہ ہے کہ سنیں آپ مذاکرات کر رہے ہیں, اس حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں. خان صاحب کا جواب تھا کہ نہ میرے ساتھ کوئی ملا ہے, جیسے ہم سنتے ہیں سوشل میڈیا پہ کوئی جا کے مل کے آیا ہے, کوئی بات سب غلط ہے, کوئی ملا نہیں. میں نے کہا جی میرے ساتھ کوئی نہیں ملا, نہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں. اور مذاکرات کس بات پہ کروں؟ میں تو جو بات کر رہا ہوں میں ایک حق کی بات کر رہا ہوں, میں نے کون سا ایسا کام کر لی ہے؟ میں سمپل سی کہہ رہا ہوں آپ الیکشن کروائیں. خان صاحب نے کہا کہ الیکشن کروائیں گے, میں اندر ہوں یا میں باہر ہوں, جیتے گی پی ٹی آئی. انہوں نے کہا ایک سیٹ ان کو نہیں ملے گی, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج میں آپ کو, خان صاحب نے یہ اندر سے خبر دی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے بھاگ جائیں گے. انہوں نے کہا میں لکھ کر دینے کو یہ تیار ہوں کہ پی ٹی آئی جو وہ کلین سویپ کرے گی. اتنا اگریسو نہ, اتنی جو تھی وہ بات تھی. گوہر علی جو صدر ہیں انہوں نے بنایا بیرسٹر گوہر کو, وہ اس میں تھا کیا سر, یہ جیسے کوئی کہہ رہا ہے کوئی نہیں. ہم نے پوچھا, انہوں نے کہا بالکل جی بنایا. اور اس میں جو دوسرا سوال ہم نے کیا کہ بھائی آپ نے شاہ قریشی کے ہوتے ہوئے کوئی سب ساتھ کھڑے تھے, قریشی صاحب ساتھ کھڑے, تو خان صاحب بولنے لگے تو قریشی صاحب نے روک دیا. انہوں نے کہا اس کا جواب میں دوں گا. انہوں نے کہا کہ میں عوام کے دلوں میں اتر چکا ہوں اس شخص کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اب میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں, زندہ رہوں مر جاؤں, میرے پاس کچھ ہو نہ ہو, مجھے پی ٹی آئی کس پوزیشن پہ رکھتی ہے نہیں میٹر کرتا, لیکن میں عمران خان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا. باجوہ کو بھی انہوں نے کہا بلاؤں گا. ہاں انہوں نے یہ کہا کہ جی میں گواہ جو ہے بلاؤں گا, سابق آرمی چیف کو بلاؤں گا میں باجوہ کو, اور ساتھ میں جو امریکی سفیر ہیں اور جو آفیشلز ہیں جن کے ذریعے یہ سارا سائفر وغیرہ ہوا تھا ان کو میں عدالت میں بلاؤں گا. آبویسلی پریکٹیکلی تو وہ پاسبل نہیں ہوگا, یہ ہمیں ہی پتہ ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ میں نام دوں گا اور میں ان کو جو بلاؤں گا عدالت میں. یہ چیز. اچھا, اور پھر اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بڑی اہم بات یہ ہوئی ہے سمیع صاحب کی, انہوں نے کہا کہ میں نے نکاح کے بہت اہم پوائنٹ ہے. اس میں ہم نے سوال کیا کہ وہ خاور ملکہ نے انٹرویو دیا ہے, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس نے کہا, خان صاحب کا یہ جواب تھا کہ میں سوچ نہیں سکتا کہ کوئی اتنا گھٹیا لیول پہ جا سکتے ہیں کہ آپ اپنے سیاسی فائدے اٹھانے کے لیے آپ سابقہ شوہر کو اٹھا کے لاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرواتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے ہمارے سامنے کلیئر کیا, ان کو لگا کہ میں ان کے سامنے مجھے کرنا چاہیے کلیئر, تو انہوں نے میرے سامنے یہ بات کی, اور میں بھی اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ یہ بات خان صاحب نے کی ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے حلف دیتا ہوں کہ میں نے بشرا بیوی کا چہرہ جو ہے نکاح کے بعد دیکھا ہے. جو کہ آپ نے انٹرویو سنے اس میں کیا کیا چیزیں کہی گئی ہیں. اور یہ بھی ابھی میں دیکھ رہا تھا, رپورٹ ہو رہا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب بشرا بیوی کے بچوں پر بھی پریشر اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ بھی خلاف اپنی ماں کے یا ان کے خلاف. بالکل, وہ آبویسلی وہ جو کورٹ میں ابھی چل رہے ہیں گواہوں کے بیان, ابھی جو نیکسٹ ہوگی ہیئرنگ اس میں لطیف نامی جو سرونٹ ہے وہ آئے گا, وہ بیان اپنے ریکارڈ کرے گا. تاحال اس میں کوئی وٹنسز میں نام تو نہیں ہے بشرا بیوی کے بچوں کا, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی اطلاع ہو, کوئی پریشر, اور یہ کورٹ میں ہوتا بھی ہے. 9 مئی کا بھی انہوں نے کہا کہ یہ لندن پلان ہے, تو یہ تو پھر سیدھا سیدھا نواز شریف پر الزام لگایا. ہاں انہوں نے کہا کہ یہ لندن پلان کا حصہ تھا, اور نواز شریف جو ہے اسی وجہ سے وہ پاکستان آئے ہیں, کیونکہ لندن پلان میں انہوں نے, اور اس کا جو ہے وہ تحریری بھی موجود ہے, اس کا جو ایویڈنس ہے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ لندن پلان کا تحریری کر کے جو ہے وہ یہاں سے دستخط کر کے یہاں آئے ہیں. کوئی مطلب ان کی کیا لگا آپ کو, وہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن چاہتے ہیں یا کیا؟ کوئی ایسی تو انہوں نے بات ایسی نہیں کی. مجھے جہاں تک لگتا ہے ان کو کیسز سے کوئی سروکار نہیں ہے, اور نہ ان کو فرق پڑتا ہے, ان کو فیصلے کا بھی پتہ ہے
یہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ وہ ڈٹ گیا کیسز بس. سے کوئی. لیکن ایک سمیع صاحب جو میں آپ کو بات کروں گا، اور یہ بات آپ نے بے شک وہ یہ کلپ اگر ٹویٹ بھی کریں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ میرا پی ٹی آئی کے لوگوں سے بڑا انٹریکشن رہتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کیونکہ زیادہ تر رپورٹر بھی ہیں، رپورٹر تو وہ مجھے ہم سے ہمیشہ پوچھتے تھے کہ ہمارے بارے میں خان صاحب کیا کہتے ہیں. تو پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے کبھی بھی مجھے وہ جواب نہیں ملا، لیکن آج میں خود میں نے سوال کیا، میں خان صاحب آپ کے لیے کیا کارکنان ہیں جو آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پاگل کیے ہوئے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے. تو انہوں نے جواب دیا ہے کہ ڈٹے رہنا، پیچھے نہیں ہٹنا، آپ کا کپتان کسی جگہ کمپرومائز نہیں کرے گا، نہ ان کے آگے جھکے گا، جان دے دوں گا. یہ بڑے اچھے الفاظ انہوں نے سیدھے سے ان کا جان دے دوں گا لیکن کمپرومائز نہیں کروں گا. اور یہ میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ پی ٹی آئی دوبارہ آ رہی ہے اور پوری پاور کے ساتھ آ رہی ہے. ہم دوبارہ آئیں گے، میرا ورکر گھبرائے نہیں، بلکہ میں اس کو یہ کہوں گا کہ وہ ڈٹا رہے. البتہ اس موقع پہ شاہ محمود قریشی نے یہ کہا ہے کہ الیکشن میں جو ہمارے لوگ ہیں وہ بھرپور طور پہ سامنے آئیں، ہر جگہ پہ مقابلہ کریں، ڈرنا نہیں ہے. اب جب ڈریں گے نہیں تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. یہ الفاظ تھے شاہ محمود قریشی کے. بہت بہت شکریہ آپ کا عرفہ اور احتشام. ناظرین، یہ آنکھوں دیکھا حال. ہم تو یہی کر سکتے ہیں، خود تو ہم جا نہیں سکتے وہاں پر، اس لیے کہ پتہ نہیں ایسی جائیے تو سانو ہوتے بالن ہمیں تو اندر بھی ابھی ہمیں تو وہ صاحب ریکگنائز ہی نہیں کرتے. لیکن یہ ہمارے دوست جا رہے ہیں، کوریج کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پورے پاکستان پر اپنی رحمت کرے. جلد ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان.